أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین مکرم، یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو بیٹیاں پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوتے اور بیٹوں کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے حاجی خورشید صاحب کو قرآن مجید پڑھانے ان کے گھر جایا کرتا تھا اور میری حاجی خورشید صاحب سے دوستی ہو گئی، اور میں نے کم و بیش 10 سے 15 سال تک ان کو پڑھایا ہوگا، اور پڑھانے کے بعد میری ان سے پیار محبت میں گفتگو ہوتی، اور جس دن ان کو ٹیکا نہیں لگتا اس دن وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کو فالج کی شکایت تھی۔ 10-15 سال جتنی دیر میں نے ان کو پڑھایا، ڈاکٹر آتا انہیں ٹیکا لگاتا، جس کے بعد وہ بیٹھ سکتے تھے، ورنہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن میں پڑھانے کے بعد جلدی فارغ ہو گیا۔ میں نے حاجی خورشید صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کو یہ فالج کیسے ہوا؟ وہ مجھے اپنا واقعہ سنانے سے پہلے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو میں نے انہیں تسلی دی، حاجی صاحب میں نے آپ سے اتفاقاً پوچھا کہ آپ کے لیے دعائے خیر کر دی جائے نام لے کر، تو حاجی صاحب نے جب اپنا واقعہ سنایا تو میرے دل نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں جو لوگ بیٹے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی، میں بیٹے کے لیے دعائے خیر کے لیے مکے بھی گیا، مدینے بھی گیا، اور میں نے جہاں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مزارات تھے وہاں پر جا کر بھی میں نے ان کے وسیلے سے ان کے فیضان اور برکات کے لیے دعائیں کی۔ پوری دنیا میں نے اپنے بیٹے کے لیے چاہت کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا ماجد عطا فرمایا۔ میں بڑا خوش تھا، میں نے اسے جدید تعلیم سے آراستہ و فراستہ کیا، چونکہ 4 بیٹیوں کے بعد وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا تھا۔ میں نے اس بچے کی ولادت کی خوشی میں بہت بڑا اہتمام کیا، سارے شہر کو مدعو کیا، پڑھ لکھ کر وہ بچہ جو ہے قابل انسان بن گیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ حاجی صاحب وہ بتاتے ہوئے رونے لگے، اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بارش کے قطروں کی طرح گرنے لگے، تو میں نے انہیں تسلی دی، تو کہنے لگے قاری صاحب آج سے کچھ سال پہلے مجھے کڈنیپ کر لیا گیا، مجھے اغوا کر لیا گیا، تو ڈاکوؤں نے میرے آگے ایک فائل رکھی کہ اس فائل کو سائن کیجئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کیسے ڈاکو ہیں، ڈاکو تو پکڑنے کے بعد پیسے مانگتے ہیں، ہیرے جیورات مانگتے ہیں، اور یہ میرے آگے فائل رکھ کر اس پر سگنیچر مانگ رہے ہیں۔ جب میں نے فائل کو کھولا اس پہ لکھا ہوا تھا میں تمام اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اس شخص کو منتقل کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے اس شخص کا نام پڑھا تو ایک دم میرے جسم میں ایک جھٹکا لگا، میرے جسم میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، اور فرمانے لگے کہ مجھے فالج ہو گیا۔ کیوں؟ کہ وہ فائل جو تھی وہ میرے بیٹے کی
فائل تھی، وہ ڈاکوؤں کے پیچھے سے میرا بیٹا بھی نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ ہاں آپ کو میں نے اغوا کروایا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی جائیداد اپنی بیٹیوں کو بانٹ دینی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ یہ ساری جائیداد یعنی اس ماجد نامی بیٹے کے نام ٹرانسفر کر دیں۔ کہنے لگے کہ ایسے میں نے وہاں پہ سائن کیے اور ساری جائیداد اس کے نام کر دی، اربوں روپے میں تھی اس زمانے میں وہ۔ یاد رکھیں بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے دعا مانگیں، یہ کہا کریں اللہ آپ ہمیں بیٹا دیں یا بیٹی دیں، باعث رحمت دیں، وہ زندگی بھر والدین کی تابع دار اور فرما بردار ہو، تو بیٹیاں بھی بیٹے کی طرح بن جاتی ہیں اور بیٹوں سے زیادہ کام آتی ہیں۔ لیکن جو لوگ بیٹیوں کو نظر انداز کر کر بیٹوں کو اہمیت دیتے ہیں، بعد میں زندگی بھر وہی بیٹا ان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ جیسے اس ماجد نامی بیٹے نے حاجی خورشید صاحب کو 10-15 سال فارج والی اپاجوں والی زندگی جینے پہ مجبور کر دیا۔ بس بتانا یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگا کریں، اس کا فضل و کرم مانگا کریں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں دونوں کو قرآن و سنت کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ مولانا۔